بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ اب سائل بدلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خیرات بدلی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی بدلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غذا دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا، تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع پر حیرانی چھائی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں، تم یہی سوال دہراتے رہو، میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک دن مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو ستون کے نیچے برہنہ پڑا ہوا تھا اور غمگین دل سے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور اس کو سلام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جس شخص کا مطلوب ہوں اس سے بھاگا ہوا ہوں، یعنی شیطان اور جنت دوزخ سے بھاگا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ رو پڑا اور اس کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو پڑا۔ چنانچہ وہ بہت رویا، یہاں تک کہ اسی وقت فوت ہو گیا۔ میں نے اس پر ایک چادر ڈال دی اور اس کے جسم کو چھپا دیا اور اس کے لیے کفن کی تلاش میں نکلا۔ اس کے بعد جب میں واپس آیا تو اس کو وہاں کا وہاں نہ پایا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، تعجب کرو، سبحان اللہ، کہ کون شخص مجھ سے پہلے اس کی طرف آیا تو مجھے نیند آ گئی۔ تو میں نے ایک غیب سے آواز دینے والے کی ندا سنی کہ وہ کہتا ہے، اے ذوالنون، یہ وہ شخص ہے جس کو شیطان دنیا میں تلاش کرتا رہا لیکن اس نے اس کو نہ دیکھا، اور اس کو مالک دروغہ دوزخ بھی ڈھونڈتا رہا لیکن اس نے بھی اس کو نہ دیکھا، اور اس کو رضوان مالک جنت میں بھی تلاش کرتا رہا لیکن اس نے بھی اس کو نہ دیکھا۔ تو میں نے منادی غیب سے کہا کہ اس کے بعد اب وہ گیا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ اس وقت بادشاہ قادر کے پاس دوستی کی نشست گاہ میں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ عبادت کے لحاظ سے تین قسم کے ہیں، نمبر 1 رہبانی، نمبر 2 حیوانی، نمبر 3 ربانی۔ رہبانی تو وہ ہیں جو خوف اور ڈر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور حیوانی وہ ہے جو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو کی امید پر عبادت کرتا ہے، اور ربانی وہ ہے جو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور سوائے دنیا و آخرت و جنت و دوزخ اور نفس و روح کے کسی کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو رہبانی کو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تم نے آتش دوزخ سے نجات پائی، اور حیوانی کو کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور ربانی کو کہا جائے گا کہ تم میرے مطلوب ہو، تم میری مراد ہو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے جنت کو صرف تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔